للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم اپنے ادارے معہد العلوم الاسلامیہ جو ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت نبوی کے علوم پیش کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو اس سے قبل ہم 2 کتابیں بلکہ 3 تحفہ لاہمیہ، حجت الاسلام اور میلہ خدا شناسی 3 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تو یہ 3 کتابیں چونکہ ایک ہی سلسلہ کی ہیں، حجت الاسلام، میلہ خدا شناسی تو مباحثہ شاہ جہان، تو حجت الاسلام ہم نے بھی تمامی آپ کی خدمت میں پیش کی اور ایسی میلہ خدا شناسی بھی۔ تو مباحثہ شاہ جہان پور بھی چونکہ اسی سلسلہ کی ایک کتاب ہے، تو اس کے زوائد اور اضافی مباحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس میں پہلے روز آپ نے جو تقریر فرمائی تھی، تو اس میں آپ نے اسلام کے اصول پیش کیے۔ اصول اسلام پر آپ نے ایک جامع پرمغز تقریر ارشاد فرمائی، تو جو تقریباً حجت الاسلام ہی کی تلخیص ہے۔ تو حجت الاسلام میں ہمارے ان مضامین کی تقریریں موجود ہیں، تو کوشش کریں گے ہم پھر تلخیص بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں، تو لیکن اس میں جو زوائد ہیں، اضافی مباحث ہیں، وہ خاص طور پر مفصلاً آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے پہلے دن جو اصول اسلام پر تقریر فرمائی، اس پر پادریوں نے کچھ اعتراض کیے، تو لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے جو اصولی گفتگو فرمائی تھی، اس اصولی گفتگو پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب ایک تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ حضرت کی اصولی گفتگو ان کے ہاں قابل تسلیم تھی، یا ان کے لیے اصولی تقریر لاجواب تھی، اس کا کوئی جواب کسی طرح ان سے بن نہیں پایا۔ اور دوسری طرف اس میں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے کی گفتگو، سامنے کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ہمیشہ بھاگتے ہیں، موضوعی گفتگو سے جان چراتے ہیں، بس ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے اپنے آپ کو میدان میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو برگلاتے ہیں۔ تو اب حضرت نے اصول اسلام پر ایک جامع مدلل گفتگو فرمائی، تو اس پر پادریوں نے کوئی کلام نہیں کیا، بس ادھر ادھر سے ایک سوال پادری نے عصمت انبیاء کے متعلق کیا، دوسرا سوال معجزات کے متعلق، تیسرا اعتراض اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اٹھایا۔ تو عصمت انبیاء کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کے جو جنت میں گندم کھا لینے کا واقعہ ہے، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف زنا اور بت پرستی کے واقعات جو بائبل میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کا حوالہ دے کر ایک پادری نے کہا کہ یہ انبیاء کے یہ غلطیاں، گناہ کلام الہی میں آئے ہیں، وہ معصوم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ عصمت کی اصل یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، بلکہ عصمت کی بیس اور اصل یہ ہے کہ جو گناہ ہو اس کا منشا نفسانیت ہو اور احکام الہی کی مخالفت اس کا منشا۔ اگر کوئی غلطی نسیاناً ہوتی ہے یا خطاً ہوتی ہے تو اس کو غلطی اور گناہ نہیں کہا جاتا۔ تو اس پر حضرت نے ثبوت یہ پیش کیا ہے کہ عام طور پر کسی سے غلطی ہو جائے تو لوگ عذر میں یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو لہذا بھول چوک کی وجہ سے ہونے والی غلطی اگر غلطی ہے تو پھر اس بات کو عذر میں پیش کرنے کا کیا معنی ہے کہ میں بھول گیا تھا یا میں سمجھا نہیں تھا۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ غلطی کا منشا محبت نہ ہو بلکہ عداوت ہو، تو خلاف عصمت وہ کام ہوگا جس کا منشا محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ جس غلطی کا منشا محبت ہے وہ گناہ اور خلاف عصمت نہیں ہے۔ تو اس کو بھی حضرت نے ایک بڑی واضح مثال کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ایک مخدوم اپنے کسی خادم کو، کسی چھوٹے کو، استاد کسی شاگرد کو اپنے سرانے بیٹھنے کا کہہ دے تو وہ نہ بیٹھے، انکار کرے، تو آپ بتائیں کہ اس کا یہ فعل نافرمانی ہے۔ حالانکہ صورت تو دیکھو نافرمانی ہی کی ہے، تو لیکن اس کو نافرمانی سے اس لیے نکالیں گے کہ اس کا منشا عداوت نہیں بلکہ محبت ہے۔ تو یہ دو آپ نے اصلاح فرمائی۔ نمبر ایک کہ گناہ اس وقت گناہ ہوگا کہ جب اس کا منشا خطا و نسیان نہ ہو بلکہ نفسانیت ہو، عداوت ہو۔ اور اس طرح دوسرا معیار آپ نے یہ پیش کیا کہ گناہ اس وقت گناہ ہے کہ جب اس کا منشا عداوت ہو، محبت نہ ہو۔ تو دونوں کو آپ نے بڑی واضح بدیہی مثالوں سے ثابت کیا ہے کہ مثلا دیکھیں کہ موقع عذر میں یوں ہی کہا جاتا ہے کہ میں سمجھا نہیں تھا، مجھے بھول ہو گئی۔ تو اگر بھول چوک یا کم سمجھی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اگر گناہ ہی کہا جائے تو پھر عذر میں ان الفاظ کو پیش کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی دیکھیے دوسری بات کی آپ نے مثال پیش کی ہے کہ اگر مخدوم اپنے کسی خادم کو سرانے بیٹھنے کا کہے تو وہ انکار کرے تو اس کو بھی نافرمانی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ صورت نافرمانی ہی کی ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ اس نافرمانی کا منشا عداوت نہیں بلکہ محبت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن پاک نے اس کی تصریح کی ہے، وَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اس طرح دوسرا پہلو بھی اس میں دیکھیں کہ قرآن پاک نے بڑی تصریح کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ناصح ہوں، روکا اس لیے گیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، تم کہیں اس میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ملائکہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہم بھی ایسا فعل کیوں نہ کر لیں کہ ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حضور ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو لہٰذا اس غلطی کا منشا بھی یہ محبت ہی تھی، عداوت نہیں تھی۔ تو اب اس کو غلطی اور گناہ کیوں کہا جا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قدس سرہ نے یہ جو تشریح فرمائی ہے کہ عصمت کا خلاف اس وقت ہوگا جب غلطی کا منشا نسیان نہ ہو بلکہ نافرمانی ہو، نفسانیت ہو، محبت نہ ہو، عداوت ہو، تو یہ حضرت کی خصوصیات میں سے ہے۔
اب گفتگو کا پورا رخ ہی مڑ گیا ہے۔ تو اکابر علماء متکلمین کے یہاں بھی عبارت اس کے قریب قریب ہے، لیکن اتنی تنقید نہیں ہے جتنی حضرت نے مسئلے کی تنقید فرما دی۔ تو باقی دیکھو کہ تعویل اسی طرح کرتے ہیں کہ بھول ہوئی ان سے، تو لیکن اب حضرت نے جب تصریح کر کے موضوع یہ رکھ دیا ہے کہ جو خطاً ہوا ہے، نسیاناً ہوا ہے، وہ عصمت نہیں، وہ خلاف العصمت نہیں ہے، تو اب یہ جو تعویل ہے کہ یہ چونکہ نسیاناً ہوا تھا تو یہ جواب صحیح نشانے پر لگے گا۔ جواب میں بالکل وضاحت ہو گئی ہے، قدیم علماء متکلمین بھی یہی جواب دیتے ہیں، تو لیکن حضرت نے بنیادی نقطہ ذرا تبدیل کر کے گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا ہے، اور اس میں مبحث کا تناظر ہی آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جوابات کتنے صاف ہو گئے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا عصمت انبیاء پر کہ حضرت سلیمان کی بت پرستی اور اس طرح بے حیائی کے واقعات جو بائبل میں ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ تو اس پر پادری نے پلٹ کر یہ کہا کہ قرآن پاک چونکہ بائبل کی تصدیق کرتا ہے، تو لہذا اگر بائبل میں آیا ہے تو بالواسطہ قرآن میں ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اسی بائبل کی تصدیق کرتا ہے جو بائبل صحیح ہے، بائبل محرف کی قرآن نے تصدیق نہیں کی۔ اب اس پر انہوں نے تعریف بائبل کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ بائبل کی تعریف ثابت کرو۔ تو اس پر پھر حضرت نانوتوی کے ایک ساتھی جو بیشتر مناظروں میں آپ کے ساتھ رہے ہیں اور اس مباحثہ شاہ جہان پور وغیرہ میں بھی آپ کے ساتھ تھے، امام فن مناظرہ مولانا ابو المنصور، ان کی ایک مشہور کتاب ہے نوید جاوید، ایک مدت پہلے میر محمد کتب خانہ کراچی نے شائع کی تھی، نہایت عمدہ کتاب ہے۔ مصنف علام نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب نے اسلام پر ہونے والے ہر شبے کو رد کر دیا ہے، فَهُوَ كَمَا قَالَ۔ تو انہوں نے بائبل سے کچھ حوالے دیے، کچھ الہاقات پیش کیے اور بائبل کا محرف ہونا ثابت کیا۔ تو اب اس پر پادری نے عجیب مزہ کا خیز جواب دیا، کہنے لگا یہ تعریف نہیں ہے، یہ کمی بیشی ہے۔ تو حضرت نے لفظوں میں الجھے بغیر فرمایا کہ اگر کمی بیشی بھی ہے ہمارا مطلب پھر بھی حاصل ہے۔ تو یہ بھی حضرت کی ایک خصوصیت ہے کہ جب مخاطب مغالطہ کو دیتا ہے تو آپ لفظی مناقشہ نہیں کرتے، بہرحال مغالطے کا آپ حل کرتے ہیں، لیکن لفظی مناقشہ آپ کم کرتے ہیں۔ لفظی مناقشہ میں بھی بعض دفعہ الجھاؤ ہو جاتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، اور اس طرح بات کی طوالت ایک پردہ بن جاتا ہے اور تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ تو حضرت نے فرمایا مانتے ہیں کمی بیشی ہے، تعریف نہیں، تو لیکن اس تقدیر پر بھی یہ بات تو ثابت ہے کہ بائبل قابل استدلال نہیں۔ ہمارا منشا تو یہ ہے کہ بائبل قابل استدلال نہیں ہے، تو اسی بات کے لیے ہم نے تعریف ثابت کی ہے۔ تو اگر تم کہو کہ تعریف نہیں بلکہ یہ کمی بیشی ہے تو ہمارا مطلب تو پھر بھی ثابت ہے کہ بائبل قابل استدلال ہے۔ تو اس پر پادری صاحب بڑے سٹ پٹائے اور بائبل کی حقانیت پر دلیلیں پیش کرنے لگے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ پیشاب کا ایک قطرہ پانی کے حوض میں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو لیکن ایک قطرے پیشاب میں منو پانی انڈیل دیا جائے تو وہ پیشاب کا قطرہ ناپاک نہیں ہوتا،
تو اس لیے یہ باتیں جو تم نے مان لی ہیں کہ یہ بائبل کے الہاقات ہیں، تو اس وجہ سے بائبل ناقابل اعتماد ہوگی کہ دیکھیے ایک قطرہ پانی کے ایک حوض کو ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے، تو تم نے یہ جملہ الہاقی مان لیا ہے، تو اس نے بائبل کو غیر مؤثر تو کر دیا ہے۔ اس پر اب وہ احتجاج کرنے لگے کہ تم نے بائبل کی کتاب مقدس کی تعریف کی ہے، تو لیکن یہ ان کا مغالطہ تھا۔ حضرت نے بائبل کو تو پاک پانی کہا ہے، ناپاک تو آپ نے جملہ الہاقیہ کو کہا ہے، تو وہ اس پر الجھنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو لا مناقشۃ فی الاصطلاح، مثالوں میں نہیں ہم الجھتے، اور مثالیں لے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص حسن میں لاسانی ہو، ثانی یوسف ہو، تو لیکن ایک آنکھ اس کی کانی ہو، اور ایک لمبا چوڑا وسیقہ لکھا گیا ہے، اس میں ایک لفظ کی غلطی ہو، تو کیا ایک لفظ کی غلطی کی وجہ سے وہ وسیقہ قابل اعتماد ہے؟ اور ایک شخص حسن میں لاسانی ہے، یوسف ثانی ہے، لیکن آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو کیا وہ قابل توجہ ہے؟ تو لہذا جب تم مان رہے ہو بعض الہاقات، تو ان مثالوں میں سمجھ۔ اب پھر وہ لگا قرآن پاک پر اعتراض کرنے، تو نسخ پر اس نے کوئی اعتراضات کیے تھے۔ تو مباحثہ شاہ جہان پور کے جو مرتب ہیں حضرت مولانا فخر الحسن گنگوئی، حضرت قدس سرہ کے شاگرد رشید، تو وہ یہاں لکھتے ہیں کہ پادری نے یہاں جو کچھ اعتراضات کیے تھے تو کوئی بھی نہیں سمجھا، پتہ نہیں پادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں سوائے خود پادری کے۔ تو آگے حضرت نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ ان کی ذات کے علاوہ اور تو کوئی سمجھا نہیں تھا، شاید وہ خود بھی اتنا ہی سمجھے ہوں کہ میں نے کوئی پتے کی بات نہیں کہی۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں نسخ ہے، تو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا حصہ منسوخ ہوا ہے، کتنا حصہ باقی ہے، اور منسوخ کرنے والے بھی اللہ ہیں، تو لہٰذا نسخ پر بائبل کے الہاقات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ تم ہماری طرح یہ طے نہیں کر سکتے کہ کتنا حصہ الہاقی ہے اور کتنا حصہ اصلی ہے، اور پھر الہاق کرنے والے، تغیر کرنے والے خدا بھی نہیں ہیں بلکہ بندے ہیں، اور قرآن مجید میں تغیر اگر ہوا ہے تو کرنے والے خود خدا ہیں۔ تو لہٰذا بائبل کے الہاقات کو قرآن پاک کے نسخ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پادری صاحب نے دوسرا اعتراض معجزات پر کیا اور کہا کہ قرآن پاک میں معجزات کا ذکر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جی جھوٹ ہے، قرآن پاک میں معراج کا ذکر ہے، قرآن پاک میں شق قمر کا ذکر ہے، تو معجزات کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے۔ تو لیکن احادیث میں تو مفصلاً معجزات کا ذکر آیا ہے، تو اگر حدیث پر اعتراض ہے تو حدیث بھی اتنے وثوق سے ثابت ہے کہ بائبل کا ثبوت اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا۔ تو یہ کتنی ناانصافی ہے کہ بائبل اس کو تو قبول کریں لیکن حدیث کا انکار کریں۔ تو یہ جواب کچھ تفصیل کے ساتھ حجت الاسلام میں بھی آیا تھا، یہاں اختصار ہو گیا۔ تیسرا اعتراض ہے وہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو درود پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کما صلیت علی ابراہیم۔ تو حالانکہ ادب کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس کا ایسا جواب دیا ہے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصول ہے تشبیہ مجازی کا ہے، تشبیہ حقیقی کا یہ اصول نہیں ہے۔ تشبیہ حقیقی میں مشبہ بھی دونوں وجہ شبہ میں برابر ہوتے ہیں، ورنہ تشبیہ باقی نہیں رہتی۔ اب یہ تشبیہ حقیقی اور مجازی تو یہ اصطلاح کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ تلخیص المفتاح اور اس کی شروع، مختصر معنی اور مطول وغیرہ میں ایک اصطلاح تشابہ کی بیان کی گئی ہے۔ تو علامہ تفتزانی نے ذکر کیا ہے کہ تشبیہ کا مقصد کبھی تو الحاق الناقص بالزائد ہوتا ہے، تو لیکن کبھی صرف دونوں کا اشتراک بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس میں پھر زائد اور ناقص نہیں ہوتا مشبہ بھی میں، اور اس کو پھر اصطلاح میں تشابہ کہا جاتا ہے۔ تو شاید حضرت اس تشابہ کو تشبیہ حقیقی قرار دے رہے ہیں، واللہ عالم بمرادہ باری۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصول تشبیہ مجازی کا ہے، تشبیہ حقیقی کا یہ اصول نہیں۔ تشبیہ حقیقی میں وجہ شبہ میں مشبہ بھی برابر ہوتی ہے۔ اب پھر اس پر اگر سوال کیا جائے کہ پھر افضلیت تو ثابت نہ ہوئی، تساوی ثابت ہوئی، تو اس کا حضرت نے عجیب ہی جواب دیا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تشبیہ نسبت میں ہو نا، تو تسویہ صرف نسبت میں ہوتا ہے، منسوب اور منسوب الیہ میں تسویہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں مثلا کہا جائے کہ 2,02,000 جیسا ہے، تو اب یہ تشبیہ ایک نسبت میں ہے، تو نسبت میں دیکھو کہ جس طرح 2,000 کے 2 برابر حصے نکلتے ہیں، تو اس طرح 2 کروڑ کے بھی 2 برابر حصے نکل آتے ہیں، تو نسبت میں تو تسویہ ہے۔ تو لیکن منسوب اور منسوب الیہ یعنی 2 کروڑ اور 2,000 میں کوئی تقابل نہیں ہے، صرف نسبت میں ہے۔ اس طرح پھر حضرت نے متعدد مثالیں دی، مثلا کہتے ہیں جیسے روح ویسا فرشتہ، جیسا روح ویسا بدن، جیسا بیج ویسا درخت، جیسا درخت ویسا پھل۔ تو اب ان میں آپ غور کریں کہ کیا بندہ اور فرشتہ دونوں ایک جیسے ہیں، یا بدن انسانی اور روح انسانی ایک جیسا ہے، پھل اور اس کے درخت ایک جیسا ہے، بیج اور تنا ایک جیسے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ جو تشبیہ ہے وہ صرف نسبت میں ہے، منسوب الیہ۔ آپ دیکھیں کہ روح انسانی اور فرشتہ ان میں فرق ہے یا نہیں، بدن انسانی روح انسانی ان میں فرق ہے یا نہیں، درخت اور اس کے پھل میں، بیج اور اس کے تنا میں۔ تو تشبیہ صرف نسبت میں ہے اور اس میں برابر ہے۔ پھر حضرت نے اس کو کھولا کہ جس طرح صوفیوں کے فقیروں کے مختلف سلسلے ہیں، نقش بندی ہے، قادری ہے، تو اس طرح انبیاء کے مختلف سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ حضرت یعقوب سے جاری ہوا جو انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ کہا جاتا ہے، کہلاتا ہے، دور تک چلا گیا ہے، اور ایک سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا جو حضرت اسماعیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو اب سلسلہ بنی اسرائیل میں بیج اور تخم حضرت یعقوب ہے، لیکن اس کا برگ و بار حضرت موسیٰ ہے۔ تو سلسلہ ابراہیمی میں بنیاد حضرت ابراہیم ہے اور اس کے برگ و بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے کما صلیت علی ابراہیم، کہ سلسلہ ابراہیمی میں جس طرح ابراہیم پر، تو صرف نسبت میں تشبیہ ہے، تو تشبیہ فی نسبت میں تو تسویہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں تسویہ برابر ہے کہ حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ ایک سلسلہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے سلسلہ کے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور جواب دیا
کہ مثلاً آپ ایک ماشا سونا لے کر ماڈل کے طور پر دکھائیں اور کہیں کہ ایسا ہم نے سونا لینا ہے اور 1 من لینا ہے، تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی تشبیہ ہے کہ ہم نے ایسا سونا لینا ہے، تو لیکن کیا اب 1 من سونا اور 1 ماشا دونوں برابر ہیں؟ بس صرف آپ یہی کہیں گے کہ یہ تشبیہ ایک نوعی ہے، نوعیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، باقی تشخصات میں تو فرق ہے۔ جو ماڈل ہے اس کا تشخص 1 ماشا ہے بس، اور جس کے لیے ہے وہ 1 من ہے۔ تو اس طرح صرف یہ نوعیت میں تشبیہ ہے، تو باقی جو تشخصاتی فرق ہیں اس کا یہاں ذکر نہیں۔